subscribe to my channel, and also press this bell icon. رشاد صاحب، نیاز حیدر صاحب سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات رہے، کچھ ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا اور کچھ ان کی شاعری بھی ہمیں سنائیے گا۔ نیاز حیدر ہم جب پارٹی کے قریب گئے اور اس کے بعد وہاں کے ادبی حلقوں سے جب ہمارا واسطہ پڑا کہ سب سے پہلے تو جو ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ نیوی کی بغاوت کے دوران میں پارٹی کے آفس گئے، پھر وہاں سے ہمیں انہوں نے مدن پورہ میں شاہد لائبریری کا پتہ دیا، پھر وہاں سے ہم ادھر اپنے مستان تالاب کے ناگپاڑا کے علاقے میں ہم آئے، وہاں شو ورکر یونین، وہاں پارٹی کا دفتر تھا، تو ان جگہ پہ نیاز حیدر کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ کسی تنظیمی ڈھانچے میں پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں تھے، لیکن پارٹی کی تمام ادبی اور دوسری سرگرمیوں میں وہ برابر شریک ہوتے تھے۔ طبیعت کے بہت لاؤبالی تھے وہ، تو ویسے انجمن کی میٹنگوں میں یا ابتا کے کسی اس میں ان کی شرکت جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی تھی، لیکن جہاں پارٹی کے جلسے ہوں، مزدوروں کے جلسے ہوں یا انجمن کے جلسے ہوں یا کوئی ادبی تقریبات ہو تو وہاں وہ ضرور موجود ہوتے تھے، اور ان کے موجود ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کا، ان کے پسند کرنے والوں کا ایک پورا حلقہ مزدوروں کا اور ادبی اس کا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ جب یہاں مستان تالاب ناگپاڑا کے علاقے میں شو ورکر یونین کے دفتر میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا، تو وہاں جو ادبی سرگرمی ہوتی تھی اور مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں وہ بھرپور شرکت کرتے تھے۔ جب یہ بھیمڑی کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی، ان کی ایک بہت مشہور نظم انہوں نے پڑھی تھی، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، یہ تپے دک کی حکومت، یہ کفن چور نظام، یہ سر عام شہیدوں کے لہو کا نیلام، زاغ نالا کی طرح شور مچاتی ہوئی شام، بھونکتے کاٹتے کتوں سے بھی پاگل ایام، زندگی ہے کہ یہ انسان کی رسوائی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے۔ اور اس دوران میں چونکہ چین کا انقلاب اپنے تکمیل کے مراحل میں تھا تو اس کے حوالے بھی اس نظم تھے، اور اس کے عموماً ان کے ایک دو اور مصرے تھے جو یہ ہے کہ آج سے نام ہر ایک شہر کا شنگھائی ہے، شنگھائی پہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تھا، یا یہ کہ چیانگ کائی شیک کا نہرو سے وہ موازنہ کرتے تھے تو بولتے آج سے کون سے ملک میں کس چیانگ کی موت آئی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار رہی، یہ ان کی نظم بہت مشہور تھی۔ اور یہ جب بھی وہاں وہ جو سیمینار اس کا بھیمڑی کانفرنس ہوئی تھی تو یہاں بمبئی سے جانا پڑتا تھا، بھیمڑی فاصلے پہ تھی، تو جو کامریڈ ہوتے تھے، جو مزدور ہوتے تھے، ان کو جانے آنے کے اخراجات یا دوسری تمام لوازمات جو ہے اس کے لیے وہ نیاز صاحب کو گھیر لیتے تھے، اور نیاز صاحب مختلف لوگوں سے کبھی کرشن کو پکڑ لیا، کبھی مراد کو پکڑ لیا، کبھی کسی کو پکڑ لیا، اور ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ جو مجمع ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ ان کامریڈوں کی جو تنگ دست تھے ان کے لیے وہ اس لیے یہ بھی ان کا وہ ہوتا تھا۔ تو بھیمڑی کانفرنس میں ان کی بھرپور شرکت تھی، اور اس کانفرنس کے بعد پھر ایک بمبئی میں ایک جیسے ابال آ گیا تھا ادبی حلقوں میں، مختلف مشاعرے ہوئے تھے۔ تو ماہم مزدور ایریا کے سے تھوڑا فاصلے پہ ایک علاقہ ہے، اور وہاں ایک کالج تھا غالباً اسماعیلیہ کالج، اندھیری غالباً وہ علاقہ تھا، تو وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں تعلیم کے اوپر اسٹوڈنٹ یونین نے نیاز کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ آئے ہوئے ہیں بمبئی، تو وہاں انہوں نے یونین کا مشاعرہ رکھا۔ تو جب ان کو انتظامیہ کو پتہ لگا تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ نیاز جو ہے یہاں کوئی
سیاسی نظم نہیں پڑھیں گے. تو نیاز نے جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تو صرف تعلیمی نظم پڑھوں گا اور ان سے کہو کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ رات ان سے گفتگو ہوئی, اور صبح جب وہ مشاعرے میں شریک ہوئے دوسرے دن تو انہوں نے وہ وہاں نظم سنائی. آپ کہیں تو اس کے کچھ بند سنا دو. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست, یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. ذہن و افکار پہ پابندی سے کیا ہوتا ہے, لب اظہار سرے دار بھی واہ ہوتا ہے. رکھے غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. کالجوں سے جو گئے عالم و فاضل بن کر, ان کی عرضی کو سفارش کی سعادت نہ ملی. اور مفلسی نے یہ کہا زہر ہے افلاس کا حل, اور کی جو نیلام صنعت زہر کی قیمت نہ ملی. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست, یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. زہر کا جام جو یونان میں پی سکتا ہے, وہ کبھی جھوٹ کو پروان نہ چڑھنے دے گا. جو کہ ڈائر کو بھری بزم میں گولی مارے, وہ کبھی موت کو انجیل نہ پڑھنے دے گا. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی اے دوست, یہ زباں آج سے پہلے کبھی خاموش نہ تھی. ایک وہ دیس بھی ہے مفت ہے تعلیم جہاں, جس جگہ علم کا بیوپار نہیں ہو سکتا. ایک وہ دیس بھی ہے مفت ہے تعلیم جہاں, جس جگہ علم کا بیوپار نہیں ہو سکتا. علم دریاؤں کے مانند بہا کرتا ہے, جس کی فیاضی سے انکار نہیں ہو سکتا. یہ زباں آج بھی خاموش نہ ہوگی. علم درکار ہے ٹیگور کے بیٹوں کے لیے, علم اقبال کے فرزندوں کا حق ہے ساتھی. اور علم کو چھین لو سرمایہ کے دلالوں سے, آج سے میرا یہی ایک سبق ہے ساکھے. یہ زباں آج بھی, یہ تعلیم کے اوپر انہوں نے. تو یہ نظم سنانے کا اور یہ ان کے بارے میں بتلانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی بھی موضوع پہ, کسی بھی بات پہ, کسی بھی جلسے پہ کوئی بھی ہو اور ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ اس پہ یہ کرنا ہے, وہ فوراً اسی. بمبئی میں شراب پہ پابندی لگی تھی, ہاں اس کے بعد جو ہے نیاز حیدر صاحب پہ بھی انجمن نے پابندی لگائی کئی موقعوں پر. وہ ایک مشاعرے کا ذکر ہے کہ وہ مشاعرہ ہو رہا تھا, وہ کیفی جعفری کی صدارت میں تھا, لیکن یہ چونکہ عموماً شراب کے عادی تھے تو اس مشاعرہ, اچھا پارٹی کی یہ پابندی تھی کہ پارٹی کے جلسوں میں کوئی بھی آئے وہ نشہ کر کے نہیں آئے. اب وہ مجمع تھا, مجمع ان کے چاہنے والوں کا بھی تھا, مزدور تھے اور ان کے ہر کوئی ان کو چاہتا تھا. تو مشاعرے میں جب یہ سب شاعروں کی بات ہو گئی, نیاز کو بلوایا نہیں گیا, جعفری کی صدارت تھی غالباً, تو ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں نشے میں نہیں ہوں. وہ پھر اسٹیج پہ جا کے انہوں نے سب سے پہلے جو بن پڑا وہ یہ تھا, مرادی دیسائی کا دور تھا وہ, اور اس دور میں بمبئی میں شراب پہ پابندی تھی. تو وہ انہوں نے وہاں شعر پڑھا کے بن پرمٹ کے پیتا ہوں میں پینے سے انکار نہیں, اور پرمٹ لے کے پینے والا بزدل ہے میں خار نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کلندر قسم کے تھے. ان کو اس زمانے میں ایک مصر کی تحریک تھی, اور اس وقت شاہ فاروق کی حکومت تھی مصر میں, نہاس پاشا اور وہاں کے وزیر اعظم تھے, اور اسکندریہ کا بحری اڈہ تھا, وہاں مصر میں تحریک چل رہی تھی کہ برطانیہ یہ اڈہ خالی کر کے جائے وہاں سے. تو بمبئی کی پارٹی نے اس کی حمایت میں جلوس نکالا تھا اور جلسہ کیا تھا. اب نیاز کو وہاں بلوایا گیا تو وہ انہوں نے مصر کے اوپر ایک نظم لکھی, اور اس کا ایک بند مجھے یاد ہے جو انہوں نے وہاں پڑھا تھا, زلیخا کی زمیں بیزار بدصورت سیاست سے, ابوالہول آج دونا ہو گیا اپنی جسامت سے. زمیں مشہور ہے جو اونچے اہراموں کی عظمت سے, کہ ہر فرعون کے لاشے کو رکھتی ہے حفاظت سے. اور وہیں چرچل مرے گا کس قدر تقدیر والا ہے, اندھیرے کے سیاہ کارو اجالا ہونے والا ہے. ایسے ہی کوئی بھی جلسہ ہو اور اس میں جیسے چین کے انقلاب کی کوئی تقریب تھی,
اس کی حمایت میں، تو اس پر انہوں نے وہ نظم لکھی تھی، گیت لکھا تھا جو انڈین پیپل تھیٹر میں گایا گیا تھا، اور چونکہ ان کے گانے والوں کے گروپ میں ہم بھی شامل تھے تو اس کے کچھ مصرے مجھے یاد ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ پون چلے انقلاب کی جاگے سکھ کا اجیارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، پون چلے انقلاب کی جاگے سکھ کا اجیارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، توپ ٹینک ایٹم بم لاؤ لاؤ لشکر سارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، امریکہ کے راک فیلروں کی ہر کوشش خاک ہوئی، چین کی جنتا بجلی سے بھی تیز ہوئی بے باک ہوئی، گپھا سے نکلی ماؤ کی سینا شیروں نے للکارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، تم نے ہمیشہ ناتا جوڑا مانوتا کے دشمن سے، رو رو کر تم نے مانگی ہے راج کی بھکشا لندن سے، ہم نے تلنگانے کی زمین سے بھگا دیا اندھیارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا۔ تو نیاز کی گیت اور نیاز کی نظمیں وہاں مزدوروں میں اور عام اس میں بہت مقبول تھی، اور نیاز، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جب جلوس پہ جو فائرنگ ہوئی اور وہاں کے آئین کے خلاف پارٹی نے وہ کیا تھا، تو جب جیل سے انہوں نے جب قید ہوئی ان کو، وہاں سے انہوں نے وہ نظم لکھی، اس کے مصرے سن لیجیے۔ زندہ کے مٹائے جانے تک پابندی زندہ اور صحیح، زندہ کے مٹائے جانے تک پابندی زندہ اور صحیح، کچھ دن ہے مگر کچھ دیر نہیں، اب اپنی کرنی بھر جاؤ، خرناٹ گناہوں کے ڈھانچے مٹی کے حوالے کر جاؤ، جنتا سے لڑو گے کس بل پر، اس خواب کو بھول بسر جاؤ، اور جینے ہی کی ضد کرتے ہو اگر کچھ نہ تھکی گھڑیاں اور صحیح، زندہ کے مٹائے جانے تک پابندیاں زندہ اور صحیح، سیخوں کے مقفل دروازے شاہد ہیں کہ میں مجبور نہیں، سنگین حصاروں نے دیکھا آواز میری محصور نہیں، اٹھاؤ بیڑا کہ ایشیا میں کبھی غلامی نہ رہ سکے گی، پنپ سکے گا نہ کوئی فتنہ، نظر میں خامی نہ رہ سکے گی، شکستگی کی سڑی ریاست یہ بد انتظامی نہ رہ سکے گی، ہم اس کو باقی نہ رہنے دیں گے جو شے عوامی نہ رہ سکے گی، بلند ہے زندگی کا پرچم جہاں کا نقشہ بدل رہا ہے، اور ظلم کی تند اور تیز آندھی میں جہد کا دیپ جل رہا ہے۔ آپ نے کئی انقلابی شعراء کی شاعری آپ نے پڑھ رکھی ہے، تو نیاز جیسی شاعری دوبارہ پڑھنے کو ملی؟ نیاز اتنے لاؤبالی تھے کہ ان کی نظم کچھ کامریڈوں نے اپنے طور پہ لکھ کے رکھی تھی، ورنہ انہوں نے ایک جو پڑھ لی انہی تک تھی، اور اس کے بعد وہ کسی رسالے نے چھاپ دی تو وہ چھاپ دی، جیسے تعلیم کے بارے میں نظم ان کی افکار ایک نکلتا تھا، رسالہ اس میں چھپی، اور دوسری نظم وہاں اخبار نکلتے تھے جو روزانہ بمبئی ویکلی نکلتا تھا اس میں چھپ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد میں اب سنا ہے کہ کچھ کامریڈوں نے، کچھ دوستوں نے ان کے کلام کو ادھر ادھر سے جمع کر کے قمر رئیس صاحب ہندوستان میں کوئی ہے، انہوں نے ایک چھوٹی سی ان کے مجموعے کے طور پہ وہ شائع کیا، ویسے ان کا چھپا ہوا دیوان یا چھپی ہوئی وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سے بھی رابطے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس بھی ان کے کافی اشعار ہیں اور نظمیں نہیں، آپ کے بمبئی ذہن کے میں کامریڈوں کے پاس تو بہت ہے، بمبئی میں جو ہمارا حلقہ تھا، حلقہ احباب مدن پورہ ناگپاڑا کا، وہاں کے تو تقریباً اکثر کامریڈوں کو ان کا کلام ازبر تھا، اور ان کی شاعری ان کو ازبر تھی، تو بہت ہی جاندار شاعری اور بہت ہی بھرپور شاعری۔ ہماری جو کتاب ہے اس میں ہم نے ایک مضمون بھی نیاز حیدر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور نظم اسی دوران میں انہوں نے لکھی تھی جو وہاں پڑھی تھی، اور وہ اس مصرے سے شروع جو غالباً جامی کا تھا وہ فارسی میں،
کہ اب مفہوم کچھ یہ تھا کہ اب وقت ایسا آ گیا کہ مشعلیں لے کے چور چوری کرنے نکل رہے ہیں. تو اس کے ان کی نظم اس میں شروع ہوتی ہے کہ دزدے شمع بکف اب دلاور نہیں. دزدے شمع بکف اب دلاور نہیں، کوئی اندیشہ اب کوہ پیکر نہیں، راہ کوئی بجز راہ احمر نہیں. سر سے باندھے کفن چل پڑے مرد و زن، آج باغی ہے سارا وطن ساتھیو، آج باغی ہے سارا وطن ساتھیو. یہ نظم انہوں نے بعد میں ان کے اس ٹون کو اور اس مصرے کو بدل کے یہاں حمایت علی شاعر نے اس میں ایک قومی ترانے کے روپ میں کہ ساتھیو مجاہدو آج باغی ہے سارا وطن ساتھیو، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، اس کو جو ہے وہ انہوں نے اسلامی مجاہدین کا رنگ چڑھا دیا تھا. تو یہ ان کی یہ نظم بھی بہت مقبول تھی، آج باغی ہے سارا وطن ساتھیو. بہت سی نظمیں ہمیں یاد تھی، جو یاد آئیں آپ کو ہم نے سنا دی، اور ان کے جو واقعات تھے وہ بتلا دیا. نیاز حیدر کی ایک اور بات آپ کو بتلاؤں کہ میں جب 64 میں گیا تو وہ اس وقت اتفاق سے بمبئی میں تھے، اور وہ جب ان کو پتہ چلا کہ رشاد آیا ہوا تو انہوں نے کامریڈوں سے کہا کہ بھائی اس کو لے آؤ، ہم ملیں گے، کیونکہ ہم کم عمر تھے وہاں سب میں، تو لوگ زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے. تو وہ اس دن کہیں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اور وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا. جب وہاں گئے تو سب کامریڈ گئے، سب کو انہوں نے پھر اپنی نظمیں سنائی، یا بہت خوش ہوئے ہمیں دیکھ کے، اور اس کو پھر بعد میں وہ کسی ہوٹل میں لے جا کے انہوں نے سب کو کھانا وانا کھلایا. تو کامریڈوں نے کہا کہ کیا ہوا نیاز صاحب، آج کیا چیز ہو گئی؟ تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ حیدرآباد دکن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے لیے یہ مراد ایک اداکار تھے، وہ ان سے بہت قربت تھی، تو ان سے کچھ پیسے لے کے یہ آئے تھے کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں، تو وہ پیسے انہوں نے اس دعوت میں سب دے دیے. تو جب وہ ختم ہوئی، جب وہ یہ سب ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا کہ آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم. یعنی وہ اتنی محبت کرنے والے سب کے ساتھ تھے. محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا. اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہندی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا. خاص طور پر کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا. ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی. 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا. نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں. زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.